کیا پاکستان اور بنگلہ دیش دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو بہت لوگوں کو غصے میں بھی لا سکتا ہے اور بہت ٹوسٹڈ ہسٹری ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی، ساتھ ہی ساتھ ایک ڈارک پاسٹ، ایک ڈارک ایسوسیشن ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہسٹری کی۔ آپس میں جو تعلقات خراب ہوئے، بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، وہ ایک پورا ایک ڈارک چیپٹر ہے۔ لیکن اب کی بات کرتے ہیں کہ کیا اب پاکستان اور بنگلہ دیش دوست ہو سکتے ہیں؟ ریسنٹلی خاص کر پچھلے 2 سالوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے بہت زیادہ آبویس ہو کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ شفٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی چینج ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل پاورز جو اس وقت ساؤتھ ایشین گیم کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنی پاور پالیٹکس چینج کی ہے، نئے ٹرینڈز انٹروڈیوس کرائے ہیں، نئے الائنسز فارم کیے ہیں۔ تو اس ساری گیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کہاں فال کرتا ہے؟ کیا اس ساری گیم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے ان دونوں ممالک کے آپس کے ہارش ریالٹیز اور ہارش پاسٹ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور بڑی ایویڈنٹلی دونوں کے تعلقات میں چینجنگز نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ چینجنگز کے سپیڈ سے آگے جائیں گے، وہ پریڈکٹ ہم آپ کے ساتھ ضرور کریں گے کہ کیا انٹرنیشنل پریڈکشنز آ رہے ہیں، لیکن کیا چینجز ہیں وہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ابھی نیئر پاسٹ کی، پچھلے سال 2020 کی بات کر لیں تو 2020 میں ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی عمران خان اور شیخ حسینہ کے درمیان، اور دونوں نے میوچولی ایک دوسرے کی کنٹری میں انٹرسٹ شو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے بنگلہ دیش دور ہو رہا تھا جب ریفیوجی کرائسس ہوا، اس کے بعد سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ دونوں کے درمیان رفٹ کا باعث بنا جو 2021 میں ختم بھی ہو گیا۔ لیکن 2020 میں پہلی دفعہ انکلینیشن شو کی بنگلہ دیش نے پاکستان کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا جو چینجنگ فیکٹر تھا وہ پاکستان کی طرف سے یہ نظر آیا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں پہ جو ویزا ریسٹرکشنز پاکستان کی طرف سے لگی ہوئی تھی وہ ان میں بہت زیادہ ریلیکسیشن آئی، ویزا ریسٹرکشنز ختم کر دی۔ اب جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ پاکستان کا ویزا آسانی سے اویل کر سکتے ہیں، ان کو اس سارے ہرڈلز سے نہیں گزرنا پڑے گا جن سے ان کو پہلے گزرنا پڑتا تھا، بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے پاکستان آنا آلموسٹ امپاسبل تھا ڈیو ٹو دا ریسٹرکشنز جو دونوں سائڈ پہ ایک دوسرے کے لوگوں کے لیے لگی ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان نے پہلا موو یہ کیا کہ ویزا ریسٹرکشنز کو ختم کر دیا بنگلہ دیش کے لوگوں پہ۔ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا، اور وہ رسپانس یہ آیا کہ انہوں نے اپنی خواہش شو کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم انگیجمنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال ویزا ریسٹرکشنز پہ انہوں نے ختم نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ فارملی اپولوجائز کرے پاکستان، جو پاکستان 1971 کے بعد ہی اپولوجائز کر چکا ہے، اور 3 پارٹی اگریمنٹ بٹوین پاکستان، انڈیا اینڈ بنگلہ دیش سائن ہوا تھا جس کے تحت تینوں کنٹریز ہسٹری کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آگے 2021 میں بھی ایسی 20-21 کے درمیان ڈیولپمنٹس انٹرنیشنلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک بلاک میں آتے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا اس وقت سب سے بڑا ایلائی پاکستان ہے، اور چائنا سب سے زیادہ ساؤتھ ایشین ریجن میں یا ایشین ریجن میں بھی انویسٹ پاکستان میں ہی کر رہا ہے۔ لیکن پچھلے سال سے اب تک آپ کو بتاتے چلیں کہ اوور آل جو انویسٹمنٹ چائنا نے بنگلہ دیش میں کی ہے وہ $16 بلین سے اوور آل $16 بلین سے زیادہ ہے، اور زیادہ منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ جہاں ایشیا 2 ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نظر آتا ہے، 2 بلاکس میں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، تو چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے بنگلہ دیش کی طرف، وہ بنگلہ دیش کو چائنا کے بلاک کا حصہ بناتے ہوئے دکھاتی ہے، اور اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش ایک بلاک کے ممبرز کے طور پر دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اگلی بات ہے پبلک اوپینین۔ ہم نے اس اپنی ویڈیو سے پہلے سیورل ریسنٹ آرٹیکلز پڑھے اور ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کا پاکستان کی طرف کیا خیال ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے وہ کہا کہ وہ بھی ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں اور ہم بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، لیکن
اس سے پہلے چند سال پہلے تک اگر بنگلہ دیش کے لوگوں سے یہ بات پوچھی جاتی تھی تو ان کے اندر غم، غصہ اور نفرت کے ایلیمنٹس بڑے ایویڈنٹ نظر آتے تھے، لیکن اب کی جو یوتھ ہے وہ ایوالو کر چکی ہے اور وہ پاسٹ کو پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے اور پاکستان کو ایز اے گڈ نیبر دیکھتی ہے، اور نیبرنگ کنٹریز کے درمیان اچھے ریلیشن، اچھے ٹائز ہونا دونوں کنٹریز کے لیے بہت زیادہ مثبت ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسی بھی بنگلہ دیشی سٹیزن نے پاکستان کی کوئی تعریفیں کی یا بہت مثبت باتیں کی، لیکن نفرت کا اظہار نہیں کیا، جو کہ ایک بڑا سائن ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جنرل پبلک کا، بنگلہ دیش کی جنرل پبلک کا، وہ پاکستان کی طرف چینج ہو رہا ہے، ٹرانزیشن فیز میں آ چکا ہے، اور اگلے ڈیکیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مائنڈ سیٹ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی اور آگے بڑھنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نئی جنریشن جو ہے، اس جنریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میوچول کوآپریشن کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سب سے بڑے ایکسٹرنل فیکٹر پہ، اور سب سے بڑا ایکسٹرنل فیکٹر اس وقت ایشیا میں ٹرکی ہے۔ ٹرکی نے بنگلہ دیش کے اندر میجر انویسٹمنٹس کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کنٹریز کے درمیان میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ بائی لیٹرل ٹریڈ، بائی لیٹرل ریلیشنز اس وقت ٹرکی اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی کی فیوریٹ کنٹریز میں دیکھیں تو پاکستان بھی آتا ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ اسلامک کنٹریز کا ہے۔ ٹرکی کا ہمیشہ سے موٹو یہ رہا ہے کہ مسلم سٹیٹس ایک پیج پر آ کر کھڑی ہوں یا ایک ساتھ میوچولی آگے بڑھ کر ڈیولپ کریں۔ اب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی کا انٹرسٹ جو ہے وہ یورپین کنٹریز سے ختم ہو چکا ہے، اور اب زیادہ تر ٹریڈ اور زیادہ تر انویسٹمنٹ وہ ایشین ریجن میں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اردوغان کی لیڈرشپ میں بہت دفعہ بات کی گئی ہے کہ مسلم کنٹریز کو ایک پیج پر لے کر آنا ہے، مسلم کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اردوغان نے ایک اور، جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک اور پروپوزل دیا کہ انٹرنیشنل مسلم بینک بنایا جائے، جس کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز جو ایشیا کی ہیں وہ اس کی ممبرز بنے، اور ایک انٹرنیشنل بینک بنے جو سب کی ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہو۔ تو یہ بڑی چینجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اور ایشیا پورے خطے میں ہو رہی ہیں، اور اگر ایک مسلم بلاک کریٹ ہوتا ہے، جو کریٹ ہوتا ہوا نئے فیوچر میں نظر آ رہا ہے، تو وہاں پہ پاکستان اور بنگلہ دیش سیم پیج پہ کھڑے نظر آئیں گے، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو مسلم ایشوز ہیں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں، ان کو ریزالو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ وہیں ٹرکی ایک فریش پرسپیکٹیو لے کر سامنے آیا ہے، اور وی یٹ ٹو سی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کے جو سٹیپس ہم نے دیکھے ہیں، جو بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور کچھ ایکسیپٹنس جو بنگلہ دیش کی طرف سے دکھائی دی ہے، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آگے نئے فیوچر میں دونوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ ٹرکی اور چائنا نے پروپوزل بھی دیا ہے، یا انہوں نے اپنی میڈیشن، ان دونوں کنٹریز کے درمیان میڈیشن کرنے کی بھی بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ دونوں کو ایک ٹیبل پہ لا کر بٹھانے کی بھی بات کی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کریں اور میوچولی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریسنٹ ایونٹس کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ابھی مارچ کے مہینے میں ہی، جو لاسٹ ہاف تھا مارچ کا، جب مودی نے وزٹ کیا، جو پرائم منسٹر مودی ہیں انڈیا کے، انہوں نے جب بنگلہ دیش میں وزٹ کیا تو ہم نے ایک بڑی ریزنٹمنٹ اور بڑے پروٹیسٹس دیکھے جو مودی کے خلاف کیے گئے، اور جو بنگلہ دیش کی جنرل پبلک ہے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ایک ایسے انسان کو بنگلہ دیش میں ویلکم کیا جائے جو اینٹی مسلم ہے، یا بہت سارے مسلمانوں کے قتل کا الزام ہے اس کے اوپر، چاہے وہ گجرات میں سیکر ہو یا پھر انڈیا میں CAA لگنے کے بعد جو ساری لنچنگ کے واقعات ہوئے، وہ سارے واقعات دیکھ لیں، یا کشمیر کا ایشو دیکھ لیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے جو جنرل پبلک ہے بنگلہ دیش کی، انہوں نے انڈیا اور مودی کی طرف غم اور غصے کا اظہار کیا، جس میں ینگ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ آگے تھے پروٹیسٹ میں۔ خیر وہ پروٹیسٹ ایک بری شکل اختیار کر گئے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں تھی، لیکن ایک بات بڑی صاف ہو کے سامنے آئی کہ انڈیا کے لیے ایکسیپٹنس اب
بنگلہ دیش میں اس طرح نظر نہیں آ رہی، خاص کر اس وجہ سے کہ مسلمز کی طرف انڈیا کا اس وقت جو رویہ ہے وہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ایک ٹلٹ دیکھ رہے ہیں ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی، لوکل پبلک لیول پہ بھی، جو دونوں کنٹریز کے درمیان میں نظر آ رہا ہے، جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کی پبلک ایک دوسرے کے لیے میوچول رسپیکٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بڑی ایویڈنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ نئے فیوچر میں نہ صحیح لیکن تھوڑے سے فار فیوچر میں پاکستان اور بنگلہ دیش دوست بالکل ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ایلائز کے طور پر مسلم پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے نظر آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا چائنیز انوالومنٹ، ٹرکش انوالومنٹ اور ہیٹرڈ ٹورڈز انڈین پرائم منسٹر، یہ سب دیکھتے ہوئے واقعی جو شفٹ آ رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز میں وہ ایویڈنٹ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے سال لگیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کے دوست بننے میں؟ آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔